اللہ 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 اللہ۔ ہماری بات کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں، یعنی جو بات حقیقی اسلام کی پیش کی جائے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اناڑیوں کو، نہیں جاننے والوں کو، فلم اسٹاروں کو آپ ہندوستان میں دیکھتے ہیں، ہنسی آئے گی کہ کوئی دین کا، خالص دین کا مسئلہ رہتا ہے تو میڈیا اسے شبانہ اعظمی کے پاس لے کے جائے، میڈیا اسے خورشید سلمان کے پاس لے کے جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے آدھے گھر ہندو ہیں، آدھے مسلمان، نام کے مسلمان، اسلام سے نفرت کرنے والے، اپنے بچوں کے لیے بھی دین کو ناپسند کرنے والے۔ اور ایک شخص تھوڑا سا بھی میڈیا میں بہت آیا تھا اور اس کا نام بھی بڑا پیارا اچھا ہے، نصیر الدین شاہ۔ تو اس نے خود یہ کہا، ایک دو آیتیں میں عربی کی بچوں کو قرآن کی ایک دو آیتیں سکھا دیا ہوں، وہ بھی قرآن کے واسطے نہیں سکھایا، قرآن پڑھنا سیکھنے کے واسطے نہیں سکھایا، بلکہ صرف اس لیے سکھایا کہ اس سے زبان کا، تلفظ کا انداز اچھا ہوتا ہے عربی جملوں سے، اس لیے میں ان کو قرآن کی کچھ آیتیں سکھایا۔ تو میرا اس سے زیادہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ نہیں۔ دنیا نے تو خیر اس کو بھی نہیں چھوڑا، اس کی بھی مخالفت کی، کیونکہ نام مسلمان کا تھا اس لیے مخالفت کی، ورنہ اسلام سے پوچھو تو اسلام اس کو دہلیز پہ بھی داخل ہونے نہیں دیتا۔ ایسا شخص ہے جو قرآن کی آیتیں بچوں کو اس لیے نہیں سکھایا کہ قرآن ہے، بلکہ اس لیے سکھایا کہ تلفظ زبان کا صحیح ہو جاتا ہے، اس کے لیے سکھایا ہے۔ ایسے ایسے لوگ اس دنیا کے اندر ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر پوچھیں گے صاحب یہ مسئلہ کیا ہے، یہ طلاق کا مسئلہ کیا ہے، اور فلاں مسئلہ کیا ہے، اور فلاں مسئلہ، ان سے جا کے میڈیا پوچھتا ہے۔ کیا مطلب؟ صاف بات ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو رسوا کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں اور اسلام کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے جن سے رسوائی ملے گی ان کے پاس جا کر وہ سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال تو ایک دارالفتہ سے کرنے کا تھا، ایک عالم دین سے کرنے کا تھا، وہ سوال جا کے ان سے کرتے۔ یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں اگر ہم خود بھی نہیں دین اختیار کرتے تو یہ اللہ کے دین مٹے گا تو نہیں بھائی۔ ہاں، اللہ ہمیں مٹا کے اپنے دین کو بلند کرے گا، یہ دین نہیں مٹے گا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جیتے جی اور ہمارے دم سے اسلام باقی ہے، جی نہیں، جب تک ہم اس کی قدر کریں گے اللہ ہمیں باقی رکھے گا۔ ہم اسلام سے ہیں، اسلام ہم سے نہیں۔ اور اگر اسلام کی یہی ناقدری ہوتی رہے گی اور یہی اسلام کے ساتھ بے وفائی ہوتی رہے گی تو اللہ اس بے وفا قوم کو مٹا کر پھر اپنے اسلام کو اور اپنے دین کو سر بلند کرے گا، دوسروں کے ذریعے کرے گا، ہماری ذریعے نہیں کرے گا۔ یہ بات میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم منہ پھیرو گے میں دوسری قوم پیدا کروں گا، دوسری قوم۔ اور تاریخ گواہ ہے، تاتاری جاہل تھے، جنگلی لوگ تھے، اور اسلام کے سخت دشمن تھے، مسلمان کی صورت دیکھنا گوارا نہیں تھا، اسلام کا نام سننا گوارا نہیں تھا۔ لکھوں کھاں مسلمانوں کو جنہوں نے قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا، تاریخ اس ناخوشگوار منظر کو محفوظ کر کے رکھی۔ پھر ایک وقت آیا جب مسلمانوں کے غافل مٹا دیے گئے تو اللہ رب العزت نے انہی تاتاریوں کو ہدایت دی اور وہی اسلام کے پاسبان و محافظ بن گئے اور اسلام کے زندہ رہنے کا سبب بن گئے۔ ہے آیا یہ حقیقت تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کہیں سے بھی اللہ لائے گا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاسق، اللہ پاک اخیر زمانے میں فساق کے ذریعے سے اس دین کی تائید کرے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ آج آپ کے سامنے ایک منظر ہے، مسلمان نہیں ہے، عیسائی مذہب سے تعلق ہے،
لیکن اس نے اس دین کی عالمی معیار پر اور عالمی میڈیا میں تائید کر، اس قرآن کو اپنی پارلیمنٹ میں سنوایا، اس دین کی شعار کو، اذان کو سرکاری ٹی ویوں سے کہلوایا، سڑکوں پر پارکوں پر نماز باجماعت کروائی۔ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاسق، کسی مسلم کنٹری میں یہ نہیں ہو سکتا تھا جو ایک غیر مسلم کنٹری میں اللہ نے کرا کے بتایا کہ اللہ مسلمانوں کا محتاج نہیں، مسلمان اللہ کے محتاج ہیں، مسلمان اسلام کے محتاج ہیں، اسلام مسلمانوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے دکھایا اور بتایا میں کسی سے کام لے لوں گا، مجھے کام لینے کے لیے دل میرے ہاتھ میں ہے، دلوں کو جدھر چاہے پھیر دوں اور کسی سے کام لے۔ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، یہ وقت ہے مسلمانوں کے سنبھلنے کا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ زمانہ گزرنے کے بعد چھٹائی کا وقت ہوتا ہے، اللہ مخلص کو غیر مخلص سے چھانٹ دیتا ہے۔ یہ وقت ہے اب ہم اگر سچے مسلمان بن جائیں، اپنے نبی سے زیادہ ہمارے لیے کوئی اسوہ نہ ہو، سب ہیروؤں کو چھوڑ دو، آقا کو اپنا ہیرو بناؤ، انہی کو اپنا اسوہ بناؤ، انہی کو اپنا نمونہ بناؤ، اپنے ظاہر کے لیے، اپنے باطن کے لیے، اپنی صورت شکل کے لیے، اپنی وضع قطع کے لیے، اپنی چال ڈھال کے لیے، اپنی معاملت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی کھیتی باڑی کے لیے، اپنی مزدوریوں کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، ہر چیز کے لیے اسی ایک منفرد واحد اسوہ کو اسوہ بناؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور کہیں بھی نہیں ہے، اسی کو بناؤ۔ اور اسی کو جب ہم بنا لیں گے تو ہمارا حق بنے گا کہ اس دنیا پر ہم غالب رہیں، یہ ہمارا حق بنے گا۔ اس دن بنے گا جس دن ہم اپنے نبی کو اپنے لیے اسوہ بنائیں گے، اور جب تک نبی کو اپنے لیے نمونہ نہیں بنائیں گے، ہمارے لیے عزت، ہمارا حق ختم ہو گیا عزت کے لیے۔ کیسے نبی کے باغیوں کو عزت دی جائے گی؟ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی طرف لوٹیں، اپنے نبی کے قدموں میں آئیں، اپنے نبی کو اپنے لیے سب سے بہترین نمونہ حیات اور نمونہ تہذیب مان لیں۔ ان سے اچھا کوئی نہیں ہمارے نظر میں۔ ہم کسی کی تحقیر نہیں کرتے، لیکن سچائیوں کو کیسے جھٹلایا جائے گا؟ کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سیدنا محمد الرسول اللہ سے اچھی زندگی کا کوئی ریکارڈ نہیں پیش کیا جا سکتا۔ جب یہ سچائی ہے تو ہم اس کو کیسے جھٹلائیں گے؟ ہم کسی کو برا تھوڑا ہی کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے یہ اچھا ہے، ہمارے نبی سب سے اچھے ہیں، سب سے سچے ہیں، اور ہم شرمندہ نہیں ہیں ان سے نسبت رکھ کر، ہم شرمندہ نہیں ہیں ان کے طریقے پہ چل کر، ہم فخر کے ساتھ سر اٹھاتے ہیں کہ ہم ایسے نبی کے متبع ہیں جن سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں، جن سے سچا دنیا میں۔